اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 چیزوں سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ، یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو. اور ہم مسلمان ٹھہرے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے، کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے، کہہ رہے کیا سدھرو، آپ کو کہہ رہے کہ جاگ جاؤ. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ٹھہرو جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈسیشن آپ تک پہنچائے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر تباہی لے کے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 لوگوں سے، آپ کے والد، آپ کے بچے، آپ کے بھائیوں، آپ کے بیوی یا شوہر، آپ کے اہلیہ یا آپ کے رشتہ دار، یا جو جائیداد آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی، یا جو تجارت کرتے ہیں آپ، یا جو گھر میں رہتے، ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، یا رسول سے، یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ پہ آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ اللہ کے پیغام سے دور جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قومن غیرکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ پہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور وہ قوم آپ کے جیسی نہیں ہویں گی. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمانڈمنٹس ہے، جو ان کے حکم ہے، ان کے اوپر نہیں چلیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے، اور وہ قوم آپ کی طرح نہیں ہویں گی. قرآن میں فرمایا ہے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، کہ توراہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا. جو موسیٰ علیہ السلام جو وحی آئی تھی توراہ، وہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا. لیکن یہ یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے. ان کی یہ مثال ہے جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہے اور گدھا کچھ نہیں سمجھ سکتا. یہ ان کی مثال ہے. یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کے اوپر نہیں چلے. ان کی یہ مثال ہے جیسے گدھے ہے اور ان کے اوپر کتاب لاد دی گئی اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لا ہے کہ جبھی بھی جو قوم اپنے آپ کو سمجھنے لگتی کیا وہ جیسے یہود لوگ سوچنے لگے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اور دوسری قوم پہ نیچے دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیچے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سر پہ لا کے بٹھاتا ہے. یہ یہود لوگ عرب لوگ کو نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس جاہل قوم کو سبحان اللہ دنیا کا ایک ٹارچ بیرر بنایا، دنیا کو نور دینے کے لیے بھیجا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. او مسلمان، آپ اس امہ میں، اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. او مسلمان، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہے. جبھی بھی کسی کو بھی آنر ملتا ہے، تعریف ملتا ہے یا کوئی اونچا عہدہ ملتا ہے، اس عہدے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی بھی whenever there is honor it is followed up with responsibility. کبھی بھی جب آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ساتھ
ذمہ داری کے بنا نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اسکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے, ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون, ایک کلرک, ایک چپراسی سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے, ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے. کوئی بھی اونچے عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اونچا عہدہ آپ کو ملتا ہے, اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, او مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں, ہمیں اتنا اونچا عہدہ دیا گیا ہے, ہم خیر امہ ہیں, کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم دعوت نہیں کرے, لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیر امہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے, اگر ہم دعوت الاسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں, ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے, ایک مڈل موسٹ کمیونٹی, ایک بیچ کی قوم, تاکہ آپ لوگوں کو شہادت دے. اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا, یہ ہمارا فرض ہے. ہم جب عام طور پہ مسلمان سے پوچھیں گے, جب پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہمارے والدہ سے زیادہ, ہمارے والد سے زیادہ, ہمارے بیٹے سے زیادہ, ہمارے اہلیہ سے زیادہ. جواب ایک ہی ملے گا, سب سے زیادہ محبت کس سے, کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ, اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ خوشی کی بات ہے. لیکن مثال کے طور کے اوپر سپوز آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں, اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے, برے الفاظ استعمال کرتا ہے. جب آپ گھر پہ شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, آپ کو جب پتا چلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے. اور کیا معاش کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے. ماشاء اللہ. آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بری گالیاں دے رہا ہے, غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے, آپ انہیں ماریں گے, آپ انتقام لیں گے, آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہاں کہ نہیں؟ بالکل.
اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی